خالق کائنات جل جلالہ نے دن رات میں، مہینوں میں اور سالانہ کچھ اعمال ہمارے لیے ایسے رکھے ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں اور ان سے نامہ اعمال کی سیاہی دور ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں رب ذوالجلال ہمیں بلندی درجات عطا فرماتا ہے۔ سال کے لحاظ سے یہ جو مہینہ گزر رہا ہے ذی الحج شریف کا، اس مہینے کو اللہ رب العزت نے منفرد عظمت عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ ہر شخص حج پہ نہیں جاتا ہر سال، مگر جب ماحول میں سے ایک بڑی تعداد حاجیوں کی جاتی ہے اور آتی ہے تو اس سے پورا ماحول ہی پر نور ہو جاتا ہے، اور پوری امت کا یعنی ہر ملک سے جب اس طرح اجتماع اسلام کا منعقد ہوتا ہے تو اس سے اسلام کی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور اسلام کی عظمت دیکھیں کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی کروڑوں لوگوں کا اسلام سے منسلک ہونا اور وہاں پہ حاضری دینا، اور یہ سارا ماحول جس کا بدل، جس کی مثال کسی اور دین میں موجود ہے اور نہ ہی اس کا کوئی طور ہے۔ جب ہر محلے سے حاجیوں کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو ایک فکری حاضری سب کی ہو رہی ہوتی ہے۔ یوں تو ظاہر بھی بدل دیتا ہے دل کا موسم، ساتھ لاتا ہے مدینے سے ہوائیں تیری، یعنی جانے کے لحاظ سے انہیں دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پہنچایا جاتا ہے اور پھر واپسی ہوتی ہے۔ تو یوں آدھا سال انہی یادوں سے منسلک رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وہاں پر حج پہ جانے کے علاوہ پوری امت کے لیے، خواہ وہ گھروں میں ہوں، یہ جو 10 دن ہے ذی الحج شریف کے، ان کے لحاظ سے امت کو ایک سلیبس عطا کیا گیا۔ پھر بالخصوص یوم النحر 10، 11 اور 12 ذی الحج شریف، یعنی کہ جس میں قربانی کی جاتی ہے، جو بھی مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، اس کے پاس حج پہ جانے کی استطاعت نہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ عشرہ ذی الحج ہمیں ایسا عطا فرمایا ہے، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام، یہ جو عشرہ ذی الحج ہے، ان کے متعلق جو آپ نے ارشاد فرمایا، میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو 10 دن ہمیں ملے ہیں، ان میں ہمارا شوق کیا ہونا چاہیے، ذوق کیا ہونا چاہیے۔ جو گولڈن ٹائم ہمیں یہ جو ملا ہے، جو خصوصی کوٹا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، کہ وہ فضیلت عام دنوں کو حاصل نہیں جو رب نے ان 10 دنوں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ جو 10 دنوں کا سیزن ہے عمل صالح کے لحاظ سے، وہ عام دنوں میں نہیں ملتا، کہ جس کے اندر اللہ کئی گناہ نیکی کو بڑھا دیتا ہے اور اس امت کی بخشش کے سامان مہیا کیے جاتے ہیں۔ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن، فرمایا کوئی بھی سال کے دنوں میں سے ایسے دن نہیں جو ان 10 دنوں جیسے ہوں، یعنی ان 10 دنوں کے ہم پلہ سال میں کوئی اور دن نہیں ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، رب ذوالجلال نیک کاموں سے پیار کرتا ہے وہ 24 گھنٹوں میں، 12 مہینوں میں، جس وقت بھی، جس دن بھی کیے جائیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحج شریف کے ان پہلے 10 دنوں کی خاص فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ رب ذوالجلال کو عام دنوں کی نسبت ان 10 ایام میں کیا جانے والا نیک عمل رب ذوالجلال کے ہاں بڑا محبوب ہے۔ مثلا نوافل جب بھی پڑھے ثواب ہی ثواب ہے، لیکن ان 10 ایام میں نوافل پڑھنا رب ذوالجلال کے ہاں زیادہ محبوب ہے کہ اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا ہمیشہ اس کا ثواب ہے، مگر ذی الحج شریف میں یہ جو اعمال ہیں یہ رب تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اور عمل کے محبوب ہونے کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے والا محبوب ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی بڑھ کر، عام دنوں میں جو جہاد کیا جاتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ثواب ملتا ہے؟ فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عام دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان 10 دنوں کے عمل صالح کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔